حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی یہ عظیم معجزہ رونما ہوا کہ وہ پرندے جن کا گوشت مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا اور نہیں معلوم تھا کہ کس پرندے کا گوشت کہاں پر موجود ہے، لیکن اللہ کا نام لیتے ہوئے اور اللہ کے اذن سے جب وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے اور اپنی پہلی شکل میں آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اللہ کس طرح سے بروز قیامت مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ مردے لوگوں کی بکھری ہوئی ہڈیاں، ان کے ڈھانچوں اور ان کے ذرات کو جوڑ کر اپنی پہلی ان کی شکل و صورت میں زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بلند اور عظیم ہستی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا بروز قیامت پر، اور قیامت کے دن جب اللہ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عظیم معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو وہ اللہ کا شکر بجا لائے اور اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوئے، اور ان کے دل میں اور زیادہ تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ بھی ان لوگوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم ہستی اور اللہ کے عظیم احکامات کے بارے میں اور عظیم معجزات کے بارے میں بتائیں۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان 4 پرندوں کا انتخاب کریں، تو اگر انسان ان 4 پرندوں کی عادات پر قابو پا لے تو انسان بھی کامل ترین انسان بن سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور سبق بھی دلایا ان 4 پرندوں کے ذریعے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جان جائیں کہ ان 4 پرندوں کی عادات پر اگر قابو پایا جا سکتا ہے تو پھر انسان ان عادات پر قابو پا کر کس عظیم اور بلند مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے وہ اللہ کی عظیم بتائی ہوئی نعمات اور جس کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کر ذبح کیے اور ان کا گوشت جو ہے وہ باہم ملا دیا تھا، 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جب وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے جن میں مرغ بھی تھا، مرغابی بھی تھی، مور بھی تھا اور کوا بھی تھا۔ اگر یہ واقعہ پوری ظاہری صورتحال میں دیکھا جائے اور اس واقعے سے اگر ہم سبق حاصل کریں تو ہم اور زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ یہ بات جو ہے متوجہ کرانا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے اپنے پیغمبر کو۔ اگر در حقیقت ان میں سے جو ایک پرندہ ہے جیسا کہ مرغ، اس میں شہوت پائی جاتی ہے، وہ اور مرغابی جو ہوتی ہے وہ بھوک اور حرص اس میں پایا جاتا ہے، جو مور ہوتا ہے اس میں چاہت طلبی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں، اور کوا جو ہے وہ لمبی آرزوئیں رکھتا ہے، حالانکہ وہ کوا ہے لیکن اس کی آرزوئیں بہت بلند ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی انسان اگر ان 4 بری صفات سے دور ہو جائے تو وہ بھی عظیم انسان بن سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات روشن کرائی کہ اے میرے پیغمبر، اگر ایک انسان جو ہے وہ شہوت سے دور ہو جائے، وہ حرص اور طمع سے دور ہو جائے، وہ چاہت طلبی سے دور ہو جائے، وہ لمبی آرزوؤں سے دور ہو جائے، اور وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ جو کرتا ہے، جو کر رہا ہے، جو دے رہا ہے، اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور وہ اللہ کا شکر کرے، تو وہ انسان ایک کامل انسان بن سکتا ہے اور وہ ایک پیغمبر کا درجہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ اگر کوئی ایک انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے اور وہ چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا جو پھر ہے وہ انجام جو ہوتا ہے وہ جہنم ہوتا ہے۔ یہ پورا واقعہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھا، ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا، چاہے ان کی ہڈیاں، ان کے ذرات، ان کے گوشت مٹی میں مل جائیں، کسی حیوان کی جسم کا حصہ بن جائیں، لیکن اللہ کے لیے یہ بات ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ ہی وجود دینے والا ہے اور اللہ ہی دوبارہ موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ جو ہے پتہ چل گئی اور روشن واضح ہو گئی کہ اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا یہ سفر جاری رکھا تو وہ اگلے کس مقام تک پہنچے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔